اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے طارق صاحب. کیا کیا حساب کتاب ہے آپ کا آج کل؟ جی خبریں سر کیا ہیں مولویوں سے؟ مولویوں نے کیا سوال بھیجے ہیں علماء آج کرام نے؟ میں اپنے بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا ہوں، وہ بھائی بن کے رہے. اور ہوں، جو آپ صحابہ جو میرے ہمارے صحابہ ہیں ان کا جو تھوڑا سا احترام کرنا شروع کر لیں. ہوں. کیونکہ میرے جو سنی چلے علماء پیسے دے ہیں دینا، وہ پیسے دے دیں جی ہمیں جی سے نہیں خرید نہیں لیں مجھے، پیسوں کی بات بولی نہیں. لگا دینا، ایک بولی لگاتے ہیں کوئی آکشن ہو جائے اتنے پیسے دیتے ہیں اس کی احترام جو ہے کرنا نا شروع وہ کر ہمارے کتب میں نا ہمارے کتب میں ان کے بڑے. اچھا ایک اور بات ہے, آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں نا, یہ مانیں گے آپ مجاہد ہیں اللہ کے. میں میں سپاہی ہونے پیار کے بھی لائق آپ کو نہیں اس ہوں، لیے میں کرتا ان ہوں. کا خاک پا بھی نہیں ہوں. میں جی رسول صلی بالکل. اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ہم ان کے امتی ہونے کے چلے لائق بھی نہیں. ہم تو چل ہم پیغمبر پہ ہمارا سب کچھ فدا ہے. ہمارے بچے فدا ہوں، ہمارے بار بار فدا ہوں، ہمارا ماں باپ فدا ہوں رسول صلی اللہ علیہ میں وسلم کے ایک اسم دلیل گرامی دیتا پر. ہوں یہاں ہم، پر, میں دلیل دیتا ہوں صلی اللہ علیہ کہ وآلہ میں آپ وسلم سے پیار. سب خوبیاں، جی سب دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. اور جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا اپنے سے زیادہ ان سے، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے، وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاک صلی پا اللہ کی بھی علیہ وآلہ لائق نہیں ہیں. وسلم. اگر کاش ہمیں خاک پا ملتا، واللہ جانے خاک پا ملتا، ہم فخر سے لوگوں کو بتاتے کہ یہ آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک پا آنکھوں پہ لگاتے صبح شام. اللہ یاری صاحب, آپ ہوں، یقین مانیں کہ یہ خوبیاں ہیں آپ سے, اس لیے میں پیار کرتا ہوں کہ اللہ آپ آپ کو عزت دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید, امام حسین علیہ السلام, مولا علی شیر خدا سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو یہ عزت دے. پیار تو میرا رہے گا, میری کسی بات سے ناراض نہ ہونا, یہ پیار رہے ہوں، گا چاہے آپ ناراض بھی ہوں. لیکن اپنے بھائی کو اپنی بات ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے کتب جو ہیں ان میں ان کے بہت احترام والی باتیں ہیں. اس لیے اگر یہ بات صرف جو ہے, آپ ان کا جو نام اگر صحیح اپنی جگہ پہ آپ لینا شروع کر لیں تو ہوں. امت چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہم چلیں ٹھیک ہے شیعہ سنی بھائی بھائی بن جائیں گے. اور ان کی انشاءاللہ. ایک دلیل ہے, یہ میں پہلے اپنے پروگرام میں دے چکا ہوں, لیکن اینڈ پہ وہ آپ اپنی بات بتا دیتے ہیں. میں شروع سے لے کے کہتا ہوں کہ جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنی بیٹیوں کے رشتے دے رہے ہیں, آخری وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اس وقت وہ صحابہ موجود تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں کی ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں جنگ کی؟ کہ اگر ان کے ایمان فارغ ہو گئے تھے تو آپ تھوڑا سا سوچیں, آپ پلیز اس بات پر سوچیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے ہیں, ہر جگہ پر ساتھ رہے ہیں. یہ آپ مانیں گے, آپ کے کتب میں بھی ثابت ہوگا. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار تھا, اس لیے رہے ہیں, ورنہ ان کے ساتھ جنگ ہوتی. ہاں انہیں وہ پھر واصلے, میں وہ لفظ نہیں بولنا کیسے جنگ چاہتا, کرتے حضور ہیں پاک مولانا؟ صلی ایک اللہ علیہ آدمی وسلم نے انہیں ابھی ضرور دیکھیں، کرتے. ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے جی جی اور وہی کلمہ پڑھتا ہے، تقریریں سنتا ہے، پر صدقات وغیرہ جب آتے ہیں زکوٰۃ اس میں سے بھی کچھ آپ اس کو دے دیتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، بعد میں آپ کے مرنے کے بعد یہ کوئی حرکت کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے اگر جنگ لڑتے تو دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہ نہیں کہتی نا کہ بھئی اس نے ایک ایسے آدمی سے جنگ لڑی، اس کو قتل کیا جو بعد میں اس نے غلط کام کرنے تھے. دنیا تو یہ کہتی کہ ایک بے گناہ آدمی تھا، ایک بوڑھا تھا، اس کا سسر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد میں آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تقریر بھی سنتا تھا، اس نے کوئی غلطی بھی نہیں، ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو فراڈی ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جو بعد میں جو میرے بات کیا، میں تجھے آج ذبح کرتا ہوں. دنیا کیا کہتی؟ دنیا یہ کہتا ہے نا، دنیا تو یہ کہتا ہے. تو دیکھیں یہ شریعت میں جی. بھی نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر لیکن ابھی چلے تک جرم نہیں کیا ہے ابھی آپ اس پہ آپ اس کی کو اس آپ کو کی ذبح کر دیں. ابھی آپ کے پاکستان میں دیکھیں، ابھی اگر کسی جج کو پتہ چل جائے آپ کے پاکستان میں کہ یہ آدمی کل جا کے فلان جگہ پہ کیا کرے گا، یہ آدمی جو ہے رشوت لے لے گا، ابھی سے اس پہ رشوت کا مقدمہ چلا دے، اس کو جیل میں ڈال دے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، نہ دنیائی قانون میں نہ شرعی قانون میں، ٹھیک ہے نا. ہاں، نہیں, رسول آپ کی صلی بات اللہ علیہ مان وسلم لیتے نے ہیں نا. خبردار اگر کیا نا، اگر خبردار کیے. دیکھو پیغمبر نے فرمایا کہ جو جنگ سے بھاگے گا وہ میرا نہیں، وہ جہنمی ہے. جنڈا دے دیا ان کو، بھائی کمانڈ دے دی کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، بھاگ کے آ گئے نا.
अब आप क्या آپ اس कहना جگہ پہ رک کے میری بات سنیں گے تو پھر مزہ ہے نا. آپ رک نہیں رہے, ہاں رکے نا اسی جگہ پہ. رک اگر رک انہوں نے جائے یہ بات جنگ میں تو کہہ دی, تو پھر جب آخری وقت آیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ جہاں پر شیر خدا موجود ہیں, اتنی طاقت والے انسان موجود ہیں, تو وہ آخری وقت میں کیا لینے گئے تھے ادھر؟ آخری وقت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ میرا یہ ہے کہ جب حضور حدیث پاک صلی اللہ قرطاس علیہ کی وسلم بات آخری کر رہے ہیں. وقت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. حدیث قرطاس کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھانا چاہے نا, انہوں نے صحابہ نے مخالفت کیا, گالی بھی دیا پیغمبر کو. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب پیغمبر ان صلی کا اللہ علیہ ایمان وسلم نے ان کو فارغ کر بگا کے دیا, نکال وہ دیا. جنگ کون سے سی فخر بھاگ کی بات گئے. ہے؟ وہ کون سی فخری نہیں, وہ آخری پیغمبر کے آخری ایام کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہی حدیث قرطاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا صحابہ کو. کون سی نہیں, وہ تو عزت سب کی صحابہ بات ہے کو اس میں؟ کہا کہ آپ نکل جائیں, سب کو کہا, وہ سب کو کہا ہے. صاحب کو نکال دیا وہاں سے. صحابہ نے بالخصوص ان ہاں جی, صحابہ کو جنہوں نے پیغمبر کی بے عزتی کیا, گالی دیا. ٹھیک ہے نا, آپ کسی اپنے عالم کو لے کے آئے, مجھ سے گفتگو کریں کہ حدیث قرطاس میں کیا ہوا. صحابہ نہیں نے کیا وہ بے ہوئی ہے حرمتی کی ہے, گفتگو, بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزیان کہہ رہے ہیں یا نہیں بولا؟ اللہ یاری صاحب, میری گزارش اگر نقطے پہ جائیں گے تو بات وہیں اچھی لگے گی نا, کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چل گیا کہ جب جنگ میں وہ بھاگ گئے, پیٹھ دکھا دی, آپ کے اتنے کلپ سنے ہوئے ہیں, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ان کا ایمان فارغ ہو گیا. جب ان کا ایمان فارغ ہو گیا تو پھر آخری وقت حدیث قرطاس جو ہے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے؟ اگر گئے تو ادھر مولا علی شیر خدا اتنے طاقتور انسان موجود تھے, انہیں کیوں آنے دیا؟ بھائی جب وصیت لکھایا جاتا ہے سب کے سامنے, دوست اور دشمن کے سامنے, تاکہ سب پہ حجت ہو. وصیت اس لیے نہیں, چھپکے سے کوئی وصیت نہیں لکھتا, بالخصوص ایسا وصیت جو بعد میں اس میں نزاع کا سبب بن جاتا ہے. وصیت اسی لیے لکھایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں, تاکہ بعد میں کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے کہ بھئی یہ وصیت ہی جعلی ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام سب کو نکال دیتے, اس طرف دو تین آدمی کو رکھ دیتے, باقی کو نہیں, پر وصیت کی ویلیو کیا رہتی؟ حجت ہوتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4, یہ ترجمہ ہے عبدالستار الحماد صاحب کی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 431 ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس میں یہ الفاظ دیکھ لیں بھائی. صحابہ نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی. اردو میں پڑھ رہا ہوں, میرا ترجمہ نہیں آپ لوگوں کا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی. اس وقت آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں کوئی دستاویز لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی صحیح راستہ نہ چھوڑو گے. لیکن وہاں اختلاف پیدا ہو گیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے, کیا آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں؟ بے معنی کلام کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں جو لفظ ہے حجرہ ہے. نہیں, ایسی بات تو خیر نہیں کہنی چاہیے. اگر یہ دیکھیں نا جی, بالکل صحیح. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے بھائی, نہیں کہنا چاہیے. کیا مطلب کفر ہے؟ صحیح بولو نا. ابھی آپ کے پاکستان میں مقدمے چلتے ہیں, کوئی بھائی کس نے کیا اب یہ ہمارے پاس ہزاروں حدیث, وہ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث آ گئی, ضعیف حدیث آ گئی, یہ بخاری ہے بھائی, یہ بخاری ہے, یہ ضعیف کہاں ہے؟ بخاری ہے, صحیح بخاری, صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری, صحیح بخاری. اچھا اللہ یاری میرے بھائی, میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ مان لیتا ہوں کہ ان کے مال کا حساب نہ میں نے دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے, تو ہم کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ساتھ نہیں تھے نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مرگ پر, بستر موت پہ وصیت نہیں لکھ, وہ بھی کیسا وصیت کہ میں ایسا وصیت لکھوں گا کہ تم اس وصیت کے بعد کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے, یعنی تم سب کی ہدایت ہوگی. تو دیکھو اس کو کہہ دینا کہ بھئی یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں. اب آپ خود سوچ لو بھائی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یوم میں, آخری دن میں اس کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. بھائی جو بکواس کرتا ہے نستجیر باللہ, جو ہذیان کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اللہ ایسے شخص کو کبھی بیچتا بھی نہیں ہے کہ اس کی عقل کبھی چلے پاگل ہو جائے ایسے ہی اپنے سے باتیں شروع کرے. تو آخری دن میں جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا شہادت دے دو نا تم لوگ. اب بولو نا, وہ دلیلیں بڑی ہیں لیکن میں دیتا نہیں, ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا. ایک سوال کر کے پھر آپ جواب دیتے رہنا, کیونکہ ٹائم لاسٹ آپ کا ہو گیا. میں صرف سوال کر کے چلا جاؤں گا, صرف سوال کر.
ایک بڑے عالم کو لے کر وہ دلیل جی دیتے جی ہیں سوال ہم آپ سے توقع سوال بھی میرا نہیں کرتے یہ کہ ہے دلیل دے دینا کہ میں مولوی حضرات آ جائیں جی جی اچھا آج آج وہ میرا سوال پٹھان کے ذرا ساتھ مختلف ہے ہٹ کے پٹھان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا آپ نے دیکھا آج عامر صاحب کے ساتھ وہ بھی دیکھا ہے وہ بھی اچھا دیکھا ہے بالکل اچھا صحیح جی جی میں بالکل وہ دو تین گھنٹوں سے میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا آج ٹھیک میرا بھی سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ان چکروں جی میں سر پڑے ہوئے ہیں ہاں میرا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ میں کچھ الفاظ کیسے چناؤ کروں گا معاف کر دینا جی اگر کچھ غلط جی ہو گیا جی ہو تو میرے خیال کے مطابق اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے اللہ پاک نے جو میں سمجھ رہا ہوں کیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں کہ ہوں، جاؤ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ جا کے میرا تعارف کراؤ میری تعریف بالکل کرو بالکل میرا بالکل بتاؤ کہ میں رب العزت ہوں میں بڑی بالکل شان بالکل والا ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں لیکن ہم بالکل کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کبھی جو یہ اتنی باتیں جو کر رہے ہیں ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس موضوع کو چینج کر کے اللہ کی طرف بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ میرا تعارف کراؤ ہم بالکل بالکل تھوڑا سا اس پہ آپ تشریح کر دیں میں بالکل ٹھیک ہے بالکل میں یہ اللہ سوال تعالیٰ کر کے آپ بات جا رہا بالکل ہوں صحیح جی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بندوں کو بندگی سکھائیں اور توحید سکھائیں اللہ کے صفات سکھائیں بالکل آپ بات صحیح کر جی رہے ہیں کبھی ہمیں وہ باتیں بھی کہنی چاہیے بات آپ کی صحیح ہے مانتے ہیں اس کے منکر پہ لانا جی بالکل سر اللہ اللہ آپ یاری کو صاحب تھینک یو تھینک یو میں سر صرف آپ کو ملنے آتا ہوں ہاں جی اللہ آپ اللہ کو حافظ عزت دے اللہ آپ کو سلام دے تھینک یو سر اوکے جناب